بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم نے جو ہے وہ اردو حروف تہجی کا جو ہمارے پاس 14واں حرف ہے رے، اس کے متعلق جو ہے وہ چند ضروری باتیں جو ہے وہ سیکھنی ہیں. عزیز طلبہ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے دیوان غالب سے جو غالب کی پہلی غزل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ذرا دیکھیے کہ غالب جو ہے وہ کتنا مشکل پسند شاعر ہے اس غزل کے حوالے سے. عزیز طلبہ غزل کا مطلب ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پہلہن ہر پیکرے تصویر کا، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، جذبہ بے اختیارے شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ حلقہ میری زنجیر کا. عزیز طلبہ اس غزل کے بعد غالب کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، ذرا مشکل ہے. جراحت تحفہ الماس ارمغان داغ جگر ہدیہ، مبارکباد اسد غمخوار جانے درد مند آیا. تو اسی طرح یہ تھا کلام غالب جو آپ نے سنا. اب ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف اور ہمارا آج کا سبق ہے اردو حروف تہجی کا 14واں حرف رے. عزیز طلبہ یہ جو آپ علامت دیکھ رہے ہیں نا، یہ رے کی علامت ہے. اس کے بعد اس کی شکل ہے، اس کا نام، اور پھر عزیز طلبہ رے کی جو ہے وہ آواز ہے. اور شکل، نام اور آواز کے بعد جو ہے وہ چند چیزیں ہم مزید جو ہے وہ رے کے متعلق جو ہے وہ سیکھیں گے. تو پہلے آپ جو ہے وہ رے کی شکل دیکھ لیجئے. اس شیپ میں جو ہے وہ ہم جب اردو حروف تہجی میں رے کو لکھتے ہیں تو اس شیپ میں لکھتے ہیں، اس شکل میں، اس صورت میں رے کو تحریر کرتے ہیں. عزیز طلبہ اس کے بعد شکل کے بعد رے کا نام ہے رے زیر یہ رے، یہ اس کا نام ہے. جب ہم اس کا نام لکھیں گے تو یہ لکھیں گے رے زیر یہ رے، یہ لکھیں گے. اور اس کے بعد عزیز طلبہ رے کی آواز ہے رے زبر را، یہ اس کی جو ہے وہ آواز آتی ہے. عزیز طلبہ رے کے اوپر ہم زبر لگائیں اور پھر اس کو پروناؤنس کریں، اس کو پڑھیں تو یہ اس کی آواز جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے رے زبر را. عزیز طلبہ اس کے بعد ہم جو مزید سیکھیں گے رے کے متعلق وہ ہے رے اردو زبان کا 14واں، فارسی زبان کا 12واں، عربی زبان کا 10واں اور عزیز طلبہ ہندی زبان کا 27واں حرف ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ جو رے ہے عزیز طلبہ یہ اردو زبان کا 14واں ہے، فارسی زبان کا 12واں، عربی زبان کا عزیز طلبہ یہ 10واں ہے اور ہندی زبان کا عزیز طلبہ یہ 27واں حرف ہے. جب ہم ان زبانوں کی جو ہے وہ حروف تہجی کی تختی کو لکھتے ہیں تو عزیز طلبہ اردو میں یہ 14ویں نمبر پہ آتا ہے، فارسی میں یہ 12ویں نمبر پہ آتا ہے، عربی زبان میں یہ 10ویں نمبر پہ آتا ہے اور ہندی زبان میں اس کا جو ہے وہ 27واں نمبر جو ہے عزیز طلبہ وہ آتا ہے. عزیز طلبہ اس کے بعد رے جو ہے یہ عربی اور فارسی زبان میں اسے را کہتے ہیں. رے کو عربی اور فارسی زبان میں را کہتے ہیں. یہ رے نہیں وہاں پڑھی جاتی عربی زبان میں اور فارسی زبان میں یہ رے نہیں پڑھی جاتی بلکہ را پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم جو ہے وہ جب عربی زبان کی حروف تہجی کی تختی پڑھتے ہیں نا عزیز طلبہ تو پڑھتے ہیں الف با تا تا جیم ہا خا دال زال را زا، را پڑھتے ہیں. تو عربی میں بھی اور فارسی میں بھی جب اس کا تلفظ ہم پروناؤنس کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں تو را کرتے ہیں. عزیز طلبہ اس کے بعد ہے رے جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے. جیسے ہم ہر ایک حرف کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو عزیز طلبہ رے جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے
اور رے جو ہے عزیز طلبہ اس کا شمار شمسی حروف میں ہوتا ہے. رے جو ہے یہ شمسی حرف ہے. اور آخر میں جو رے کے متعلق جو ہے وہ ہم ضروری اور اہم بات جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ، وہ ہے رے کے حساب ابجد میں 200 عدد مقرر ہیں. ہر ایک حرف کے جو ہے وہ عزیز طلبہ عدد مقرر ہیں جو ہے. تو رے کے جو ہے حساب ابجد میں عزیز طلبہ 200 عدد جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.